حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان تھا جو اپنے بوڑھے باپ کو گالیاں دے رہا تھا، بوڑھے باپ کے آگے غصہ کر رہا تھا، تلخ لہجہ اپنا رہا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اس نوجوان کے قریب گئے۔ آپ نے دیکھا وہ بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کو دردناک اشعار سنا رہا تھا، درد بھرے اشعار سنا رہا تھا، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ باپ کہہ رہا تھا، او میرے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا۔ میرے بیٹے، جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم دن رات تڑپتے رہتے تھے۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے۔ میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی کماتا رہا، دن رات ایک کر کے تیرے لیے روٹی کا بندوبست کرتا رہا، بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے تیرے لیے روٹی کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ جائے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر کیوں نہ بہہ جائیں۔ بیٹے، جب تو بیمار ہوتا تھا ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے تھے۔ بیٹے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے کہ تو بیمار نہیں ہوا، ہم بیمار ہوئے پڑے ہیں۔ ہم ساری رات تیرے سرانے بیٹھے رہتے تھے، طرح طرح کے خطرناک وسوسوں کا شکار ہوتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے۔ بیٹے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی۔ بیٹے، ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے۔ میں نوجوان تھا، تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، خود پیاسا رہا، تجھے پانی پلایا، خود پیاسا رہ کر تجھے پلایا، خود بھوکا رہ کر تجھے کھلایا۔ بیٹا، میں بڑھاپے کا شکار ہوتا گیا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی گئی، تو جوان ہوتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا گیا۔ بیٹے، تیری ٹانگوں میں زور بھرتا گیا، میری ٹانگیں کمزور ہوتی گئیں، تیرے ہاتھوں میں زور بھرتا گیا، تیرے ہاتھ طاقتور بنتے گئے، میرے ہاتھ کمزور ہوتے گئے، میری ٹانگیں کمزور ہوتی گئیں، تیری ٹانگیں مضبوط ہوتی گئیں، تیرے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ بیٹے، میں سوچتا تھا کہ جس طرح آج میں تیرے لیے تڑپتا ہوں کل تو بھی میرے لیے تڑپے گا، جس طرح آج میں دن رات ایک کر کے تیرے لیے خاک چھانتا ہوں، روٹی کماتا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بھی میری طرح دن رات خاک چھانے گا، میرے لیے روٹی کا بندوبست کرے گا۔ ہے بیٹے، میں سوچتا تھا کہ جس طرح آج میں تیرا سہارا بنا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، میری انگل پکڑ کے مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن ہے بیٹے، ایک دم تیرا لہجہ بدل گیا، تیرے تیور بدل گئے، تیری زبان بدل گئی، تیری آنکھ بدل گئی، تو مجھے گور کے دیکھنے لگا، تو مجھے نوکر سمجھنے لگا، تو مجھے اپنا زر خریدا غلام سمجھنے لگا۔ بیٹے، جب تو مجھے گور کے دیکھنے لگا، جب تو نے مجھے اپنا نوکر سمجھا، اپنا زر خریدا غلام سمجھا، تو میں نے 30 سال کی زندگی کو جھٹلا کے رکھ دیا، 30 سالہ خوشیوں کو دفن کر کے کہا، ہاں میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا زر خریدا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تو میرا آقا، میں تیرا غلام۔ پر بیٹے، تو وہ دن بھول گیا، تو میرے وہ احسانات بھول گیا جب میں بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے تیرے لیے خاک چھانتا رہا، روزی روٹی کماتا رہا، تو وہ میرے کیے احسانات بھول گیا۔ لیکن بیٹے، آج تو میرے ساتھ وہ کچھ کر رہا ہے جتنا ایک آقا بھی اپنے نوکر کے ساتھ نہیں کرتا۔ آج تو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کر رہا ہے
جتنا کہ ایک آقا بھی اپنے زر خریدے غلام کے ساتھ نہیں کرتا۔ بیٹا اگر تو مجھے باپ جتنا مقام نہیں دے سکا، اگر تو مجھے باپ جتنا مرتبہ، باپ جتنی عزت نہیں دے سکا، تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر۔ اور پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے۔ بیٹے کیا آج میں اتنا گر گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا مقام بھی نہیں دے سکتا؟ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی۔ آپ رو کر اس نوجوان کو کہنے لگے، او بدبخت نوجوان، میں تجھے اپنے پیارے نبی کا ایک فرمان سناؤں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے بڑے باپ کو گالیاں دیتا ہے، جو شخص اپنے بڑے والدین کے آگے تلخ لہجہ اپناتا ہے، غصہ کرتا ہے، اللہ کے سارے نوری فرشتے اس بدبخت شخص کے منہ پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے بڑے والدین کو تڑپاتا ہے، اپنے بڑے والدین کو رلاتا ہے، فرشتوں کی لعنت سے بچ، بڑے والدین کے آگے تلخ لہجہ نہ اپنایا کر، بڑے باپ کو گالیاں نہ دیا کر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، لوگو اگر زندگی میں وقت ملے تو بڑے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، کیونکہ بڑے والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا، آقا اگر دنیا میں دیکھنا ہو کہ کس شخص کے اوپر اللہ راضی ہے، کس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، تو پہچان کیسے کی جائے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ اپنی گلی میں دیکھ لینا، اپنے محلے میں دیکھ لینا، اپنی بستی میں دیکھ لینا، اپنے شہر میں دیکھ لینا، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں تو سمجھ لینا اس کے اوپر اللہ بھی ناراض ہے، اس کے اوپر مدینے والا بھی ناراض ہے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی خدمت کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔